تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ضیاء الحق کی یہ رپورٹ۔ کچھ شریف سے ضیاء الحق شہزاد۔ انجمن اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام پانی بحران کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انجمن اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام جنوبی پنجاب پیاسا ہے کہ عنوان سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر لیگل ویلفیئر آرگنائزیشن مخدوم ناصر بخاری نے کہا کہ جنوبی پنجاب زرعی لحاظ سے اہم خطہ ہے، مگر اس وقت پانی کی کمی کے باعث اس زرعی علاقہ کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ میجر ریٹائرڈ ملک حق نواز نے کہا کہ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا حامل ہے۔ کاشتکار طبقہ کو نہری پانی کی بندش، مہنگی ڈیزل مصنوعات، زیر زمین پانی، کڑوا جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ عبدالستار صدیقی نے کہا کہ نہری پانی کے بحران کے باعث ہزاروں ایکڑ رقبے غیر آباد ہو چکے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر محمد علی درانی نے کہا کہ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث جنوبی پنجاب کی نہریں خشک پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 35 ارب روپے کی خطیر رقم سے انڈیا کو بیچے جانے والے دریائے ستلج کی رائلٹی بھی بہاولپور کو نہیں دی گئی۔ اس رقم سے ڈیموں اور نہروں کی تعمیر ہونی چاہیے تھی، مگر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جنوبی پنجاب بالخصوص بہاولپور کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ چولستان میں پانی کی کمی کے باعث انسان اور جانور ایک ہی جگہ پانی پی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دریائے ستلج میں لنک کینال ڈال کر اس کو رواں کیا جائے اور پورے پنجاب میں برابری کی بنیاد پر پانی کی تقسیم کی جائے۔ کیمرہ مین شام الحق کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچھ شریف۔ ناظرین، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کے اظہار کے لیے بابرکت محفلوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک روح پرور محفل رجانہ میں بھی منعقد کی گئی ہے، جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں محمد ذوالفقار۔ میں اس وقت موجود ہوں بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ میں، جہاں عاشقان مصطفیٰ نبی محترم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ چہرے تو ہٹایا، جتوں زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ ٹرسٹ کے صوبائی صدر سید رضا شاہ گیلانی اور ناظم دعوت و تربیت پنجاب علامہ رفاقت علی قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انسانیت پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آقا نامدار مدنی تاجدار کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم سعادت نصیب کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسفہ میلاد کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو عملی طور پر اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھال لیں اور نبی کے نام پر باہمی آویزشیں اور قدورتیں ختم کر کے متحد ہو جائیں اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ محفل میلاد کا انعقاد کرنا مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسفہ میلاد کے تقاضے پورے کیے جائیں تاکہ انسان دینی اور دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو سکے۔ کیمرہ مین شاہد اقبال کے ساتھ محمد ذوالفقار، دنیا نیوز، رجانہ۔ اور ناظرین، اب آپ کو لیے چلیں گے منڈی بہاؤدین، جہاں دوہرے قتل کے ملزمان کی عدم گرفتاری پر ورثہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں منظر سجاد اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین کے گاؤں میاں وارانجھا میں، جہاں دو دوستوں کو ان کے گھر کے سامنے اندھا دھند فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ نفرت اور غصہ جسے ہر انسان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن جذبات کی رو میں بہ کر ہم کچھ ایسے فیصلے کر گزرتے ہیں جو مخالف کے خاندان کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی عذاب بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ایک واقعہ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں میاں وارانجھا میں پیش آیا، جب دو شام کے وقت اپنے گھر کے باہر خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ ان کے پڑوس میں رہنے والے مخالف پارٹی کے افراد نے انہیں گھیر لیا اور اندھا دھند فائرنگ کر کے انجم عرفان اور اس کے دو شعیب احمد کو ہلاک کر دیا اور موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انجم اور شعیب کے گھر والوں کا پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ ناراضگی اور معمولی نوعیت کے مقدمات کی رنجش چلی آ رہی تھی، جس کا مخالف پارٹی کو رنج تھا۔ مقتول انجم عرفان 3 معصوم بچوں کا باپ، جبکہ شعیب احمد کی شادی ہونا تھی۔ ہنستا بستا گھر لمحوں میں صف ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ مخالف پارٹی کے لوگ اپنے گھروں کو تالے لگا کر اس واقعہ کے بعد گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے اور پولیس تھانہ کٹھیالہ شیخا نے دوہرے قتل کی واردات کا مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش کے بعد رہا کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ میرٹ پر تفتیش کر رہی ہے اور جلد ملزمان کو گرفتار کر
चलेगी, लेकिन कत्ल होने वाले 2 नौजवानों के वर्सा पुलिस तफ्तीश से मुतमिन दिखाई नहीं देते और पुलिस की जानिब से मुकदमा के नामजद मुल्ज़मान रिहा करने पर इन्हें मायूसी हुई है। मकतूल अरफान अंजुम के मासूम बच्चे आज भी अपने बाप की राह को तक रहे हैं और इनकी पुलिस की जानिब से इंसाफ मिलने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। मकतूलीन के वर्सा इंसाफ के लिए जिम्मेदार इदारों को सवालिया निगाह से देख रहे हैं। इस मौका पर जरूरत इस अमर की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीनने वालों को गिरफ्तार करे। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन।